أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى۔ تمام تعریفیں پروردگار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے، اور تمام ہدیہ درود و سلام ذات علی ابن ابی طالب کے لیے، ختمیہ مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اور تمام خانوادہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بامیر المؤمنین علیہ السلام، وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع ابنه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام۔ اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام ماتم داران امیر المومنین کی خدمت مقدس میں مولائے متقیان کے ایام عزا کی مناسبت سے شرح زیارت امین اللہ کا عنوان لیے ہوئے حاضر خدمت ہوا۔ شکر خداوند امیر المومنین کہ اس نے ایک دن کی زندگی اور بڑھائی برائے ذکر امیر المومنین۔ آپ کی خدمت مقدس میں کل اس مقام تک پہنچے تھے، لفظ سلام اور اس کی اہمیت۔ زیارت امین اللہ اور اس کے فضائل کچھ کل بیان ہوئے، اور کس امام علیہ السلام نے طریقہ زیارت کو تعلیم دیا۔ آئیے آج ذرا سا زیارات امیر المومنین کے حوالے سے ابتدائی مجلس میں ایک سرسری سا جائزہ لیا جائے کہ کتنے ایسے الفاظ ہیں زیارات میں کہ جو الگ الگ تعلیم دیے گئے۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے تقریباً جو زیارات جمع کی گئیں مختلف ائمہ سے، مختلف کتابوں کے حوالے سے، وہ تقریباً 40 کے قریب بنتی ہیں۔ طریقہ سلام جیسے زیارت وارثہ 1، زیارت عاشورہ 2، زیارت اربعین 3، زیارت شب قدر 4 مولا حسین کے حوالے سے۔
اس طریقے سے دو طرح کی زیارات ہیں، ایک زیارات مطلقہ اور ایک زیارات موقتہ یا مختصہ۔ جو زیارات مطلقہ ہیں ان کی تعداد تقریباً 28 بیان کی گئی، مختصر، درمیانی اور مطول زیارتیں جو الگ الگ کتابوں سے علماء نے جمع کی۔ ایک پورا موسوعہ بنایا گیا، موسوعہ زیارات معصومین، اس میں مکمل ایک جلد ہے مولا کائنات کے حوالے سے۔ 28 طرح کی زیارات ہیں مولا کائنات کی بارگاہ پڑھنے کے لیے، جو کہلاتی ہیں زیارات مطلقہ، یعنی کہ کسی وقت اور کسی تاریخ کی مناسبت کے بغیر جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ اور تقریباً 12 زیارات ایسی ہیں کہ جن کو زیارات موقتہ کے عنوان سے جمع کیا گیا، تو تقریباً 40 زیارات جمع ہو کر اس طرح پیش کی گئیں اس موسوعہ زیارات کے اندر کہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ویسے تو اپنے طور پہ جو سلام کرنے والا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سجدہ سلامی، یعنی سلام بھی کرنا میری طرف سے مولا کی بارگاہ میں، سلام سجدہ بھی کر لینا۔ تو سجدہ دروازہ روضہ معصوم پر، چوکھٹ روضہ معصوم پر شکر خدا کا انتہائی مناسب ترین عمل ہے، شکر خدا کا سجدہ۔ یاد رکھیے کہ ویسے سجدہ غیر خدا کو نہیں ہو سکتا، اور یہ سجدہ بھی خدا کے لیے ہے، شکر خدا کا سجدہ۔ تو سجدہ سلامی اپنے مقام پہ لفظ استعمال ہوئے، سلام مولا کے لیے، سجدہ شکر اللہ کے لیے، اور زیارات کا طریقہ اپنا ہے۔ لیکن تمام ان زیارات میں ایک اور حوالہ، بعض معصومین نے کچھ ایسی زیارات تعلیم فرمائی جن کو زیارات جامعہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہر معصوم کے اور ہر نبی اور امام کے روزے پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک مختصہ یعنی موقتہ، ایک مطلقہ اور ایک جامعہ۔ تو زیارات جامعہ میں بھی الگ الگ روایات موجود ہیں۔ آج اس بات کو سمیٹتے ہوئے تمہید کی منزل پر کہ زیارت امین اللہ ایک ایسی واحد زیارت ہے کہ جس کو تینوں اعتبارات سے شامل زیارات کیا گیا۔ یہ زیارات مطلقہ کے اندر بھی ہے، جب چاہیں پڑھ لیں، کوئی مخصوص تاریخ نہیں، کوئی مخصوصی مناسبت نہیں۔ اور ایک حوالہ کہ اس زیارت کو پڑھیں روز غدیر، روز عید غدیر، تو موقتہ بھی ہے، مطلقہ بھی ہے، موقتہ بھی ہے، اور اس کو زیارات جامعہ کے اندر بھی شامل کیا گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اس زیارت کو کسی بھی امام اور معصوم کے روزے پر لفظ مخصوص استعمال کرتے ہوئے پڑھا جا سکتا ہے۔ اس اعتبار سے زیارت امین اللہ کی ایک بڑی اہمیت آپ کی خدمت میں نے چاہا کہ بیان کروں۔ اب آئیے اپنے عنوان پر واپس، شرح زیارت۔ السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی طرف سے امین قرار دیے گئے اس کی زمین کے لیے، فی ارضہ، اللہ اکبر۔ تو پہلا مسئلہ، لفظ امین۔ امین کا مطلب کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ اردو کے اعتبار سے۔ امین کہتے ہیں کہ جو خیانت کی نقیض ہو، امانت نقیض خیانت۔ خیانت اور امانت میں آپس میں کیا ضد کی کیفیت ہے؟
اور ان دونوں کا خلاصہ کیا بنے گا؟ تو آئیے روایات پہ غور کیجئے کہ سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ امانتوں کو ادا کیا کرو، کہ الامانہ تجلب الرزق، امانت رزق کھینچ کے لے کر آتی ہے، والخیانت تجلب الفقر، ہو سکتا ہے بعض نسخوں میں رزق کے بجائے آپ کو ملے غنا۔ امانت تونگری کو کھینچ کے لاتی ہے اور خیانت انسان کے لیے غربت کو کھینچ کے لاتی ہے۔ اب انسان اگر چاہتا ہے کہ غنی ہو جائے، جیسے کہ جناب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا اگر غنی ہونا چاہتے ہو تو امین ہو جاؤ، جو امین ہے وہ غنی ہے، جو خائن ہے وہ فقیر ہے۔ اللہ اکبر۔ امانت کا اپنا اثر یہ کہ انسان امیر ہو جاتا ہے، انسان غنی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ اپنے مولا کے لفظ امین استعمال کر رہے ہیں تو آپ مولا کو غنی بھی کہہ رہے ہیں اور امیر بھی کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ۔ اور چونکہ لفظ امین سرکار ختم یہ مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی استعمال ہوا۔ آئیے پہلے ہم غور کرتے ہیں روایات کے ساتھ ساتھ آیات قرآن مجید پر بھی، کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جبرائیل کو جبرائیل امین، جبرائیل کون؟ جبرائیل امین۔ رسول کون؟ رسول امین۔ ارے حد تو یہ ہے کہ جہاں پیغمبر رہیں وہ بلد الامین۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے۔ جبرائیل اگر خدا کی طرف سے پیغام لائیں تو پیغام لانے میں امین، پیغمبر پیغام پہنچائیں امت تک تو پیغام پہنچانے میں امین۔ اور حد تو یہ ہے امانت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں، ھذا البلد الامین، خدا اس شہر کی قسم کھاتا ہے۔ سورہ بلد والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین، اور قسم ہے اس شہر کی جو شہر امانت دار۔ اللہ اکبر۔ خدا کو لفظ امین اتنا پسند ہے کہ جس کو بھیجتا ہے اس کو بھی امین کہتا ہے، اور جس کے پاس خبر دے کر بھیجتا ہے اپنے حبیب کو بھی امین کہتا ہے، اور حبیب جہاں قیام پذیر ہو اس شہر کو بھی امین کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے ظاہری معنی تو آپ نے محسوس کر لیے، اس کو تعویل کے لحاظ سے اگر چاہیں تو ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں روایات کی روشنی کے ساتھ، کہ بلد یعنی مکہ المکرمہ، تو کیا مکے میں ابو جہل نہیں تھا؟ کیا مکے میں ابو لہب نہیں ہے اور کافر نہیں ہیں؟ ان سارے کافروں کے ہوتے ہوئے خدا اپنے حبیب کے وجود کی بنیاد پر پورے شہر کو بلد امین کہتا ہے۔ تو یا تو یہ مراد لے لیں کہ نگاہ پروردگار میں جو پیغمبر کی عظمت ہے اس کو دیکھتے ہوئے خدا امین کہتا ہے پورے شہر کو، یا یہ سمجھیں کہ خدا کسی خاندان کو بلد کہتا ہے جہاں سب کے سب امین ہیں، عبد المطلب بھی امین، ابو طالب بھی امین، ختمی مرتبت بھی امین، اور مولائے کائنات بھی امین، حد تو یہ کہ اولاد امیر المومنین ائمہ طاہرین بھی امین۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں امام نقی علیہ السلام کا جملہ امناء الرحمن، یہ سب کے سب کیا ہیں؟
خدا کی حجتیں، یہ خدا کی حجتیں رحمان کے امین ہیں. اومنا جمع ہے امین کی، رحمان کے امین. بات واضح ہو رہی ہے انشاءاللہ. لفظ امین امانت، خائن خیانت. خائن امین کی ضد، خیانت امانت کی ضد. اللہ اکبر. اور اب خدا کی شان، خدا والوں کی شان امانت کی ادائیگی. اور کبھی سورہ معارج کے اندر اور کبھی سورہ المومنون کے اندر. غور کیجئے گا، سورہ المومنون کا حوالہ اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ سورہ معارج سے پہلے پڑھی جاتی ہے ترتیب کے لحاظ سے مصحف عثمانی کے اندر. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اور اہل ایمان کی مثال یہ، نمازیوں کی، پرہیزگاروں کی مثال یہ کہ وہ امانات اور اپنے عہد پر خیال کرنے والے. ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، خیال کرنے والے، رعایت کرنے والے امانتوں کی. آئیے امانتوں کی رعایت کے حوالے سے آپ نے آیت سماعت کی. اب ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام آغوش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنکھیں کھولے ہوئے تلاوت قرآن سنا رہے تھے پیغمبر کی خدمت میں، تو آپ نے جس سورے کی آیات کا انتخاب کیا وہ یہی سورہ مومنون تھا. اور آپ نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک تلاوت کیا تھا. وہ آغوش رسالت مآب سے اول روز خانہ کعبہ کے باہر آنے کے بعد مولا متقیان نے یہ اعلان کیا کہ جب علی والے امین ہو تو علی خود کیسے امین ہوں گے. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. اب مولا متقیان کی اولادوں میں سے یعنی ائمہ اہل بیت میں سے 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں ان فرامین معصوم کی روشنی میں. پہلی بات کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا جملہ فرماتے 3 باتیں ایسی ہیں جن میں کوئی چھوٹ نہیں ہے، رخصت نہیں ہے. ثلاثۃ، 3 باتیں ہیں لا رخصت فیہا، جس میں رخصت یا چھوٹ نہیں ہے. پہلی بات اداء الامانت الی البر او الفاجر. امانت پہنچاؤ چاہے نیک انسان کی ہو یا فاسق و فاجر کی ہو. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ امام ارشاد فرما رہے کہ امانت کو مذہب دیکھ کر واپس نہیں کرنا، امانت کو اپنا ایمان دیکھ کے واپس کرنا ہے. اب امانت مومن کو تب بھی واپس کرنا ہے، امانت فاجر کی ہو تب بھی واپس کرنا ہے. اور پھر اس روایت کا تتمہ کر لیا جائے. آپ فرماتے ہیں وعدے کو وفا کرنا، وفاء العہد للبر والفاجر. چاہے نیک انسان سے وعدہ کیا پورا کر دو یا کسی فاجر سے وعدہ کیا اسے پورا کر دو. اس کے بعد تیسرا مسئلہ والدین کے ساتھ نیکی، بر والدین، والدین کے ساتھ نیکی، والدین چاہے مومن ہو یا کافر ہو. ان 3 مسائل میں رخصت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کافر کی امانت پہ قبضہ کر لیں اور مومن کی امانت کو واپس کر دیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جو مومن سے وعدہ کیا اسے پورا کریں، عہد کیا، اور جو کافر سے کیا ہو، فاجر سے کیا ہو، اسے پورا نہیں کریں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین اگر مومن ہو تو ان کی خدمت کرے اور اگر غیر مومن ہو تو خدمت نہ کرے. تو 3 مسائل میں رخصت نہیں ہے.
اب روایت امام جعفر صادق علیہ السلام کی، ارشاد فرماتے ہیں امانتوں کو ادا کیا کرو. فرماتے ہیں اگر کوئی مجھے امین بنائے امانت کے اعتبار سے، اگرچہ امیر المومنین کا قاتل ہی کیوں نہ ہو، میں اس کی امانت کو بھی واپس پہنچاؤں گا اور لوٹاؤں گا. ایک روایت چھٹے امام کو. ایک اور روایت، کتاب کا حوالہ میزان الحکمت، اور اس کتاب میں دیگر حوالے بھی بیان کیے گئے ہیں عنوان امانت کے اعتبار سے. پھر امام فرماتے ہیں ایک اور مقام پر کہ اگر قاتل حسین ابن علی بھی میرے پاس امانت رکھوائے تو میں امانت کو واپس لوٹاؤں گا. اللہ اکبر. کیوں؟ کہ مومن خائن نہیں ہو سکتا. السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضے، اس جملے کو بار بار تلاوت کیجئے اور امانت داری کی صفت کو اپنے اندر پیدا کیجئے. آئیے مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کے باب میں کچھ باتیں کل بیان کی تھیں، کچھ باتیں آج آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اور فضائل مولا متقیان کے جتنے پڑھے جائیں معتبر کتابوں سے، روایات صحیحہ سے، کیا کہنے، اتنا ہی ایمان کی کیفیت میں روحانیت اور بڑھ جاتی ہے. سبحان اللہ. سلامت رہیے مولا کے چاہنے والے. بہت مشہور حوالہ آپ کی خدمت میں، مکۃ المکرمہ میں کون امین ہے؟ ختم یہ مرتبہ امین ہے. اور کون امین ہے؟ کہ وہ امین جس کو پیغمبر اپنے بستر پہ لٹا کے جا رہے. دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت پہ تھوڑا سا اشارہ کر دوں، پورا تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان نہیں کروں گا. امانت، السلام علیکہ یا امین اللہ. اب اللہ کے حبیب نے انتخاب کیوں کیا پورے مکۃ المکرمہ میں اپنے تازہ مسلمان ساتھیوں میں کہ کسی اور کے ذمے امانت نہیں لگائی گئی سوائے مولا کائنات کی؟ اور اللہ کے رسول نے 2 امانتیں دونوں کے دونوں سپرد علی ابن ابی طالب کر دی. ایک اپنا بستر دیا، ایک کافروں کا اموال. ہجرت کی رات سارے کفار کے قبائل میں سے افراد منتخب کیے گئے اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا گیا. آپ کون سے گھر میں تھے اس میں اختلاف. مشہور قول یہی ہے کہ آپ جناب خدیجہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں تھے. اس گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا. ہاتھوں میں تلوار لیے ہوئے کافر گھر کو گھیرے ہوئے کہ رات میں موقع ملتے کے ساتھ پیغمبر کو شہید کر دیں. اللہ کے حبیب نے بلایا مولا کائنات کو. بہت غور کیجئے گا. بلا کے فرمایا یا علی، آج مشکل بڑی ہے، آپ کو آج میرے بستر پہ سونا ہوگا. مشکل بڑی ہے، بستر پہ سونا ہوگا. جب رسول خدا کی بڑی مشکل صرف علی کے سونے سے ٹل جاتی ہو تو اے امت مسلمہ، تمہاری مشکلات کے لیے تو علی کا نام ہی کافی ہے. رسول خدا کی مشکل. مولا متقیان نے سوال کیا یا رسول اللہ، کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ارشاد فرمایا ہاں یا علی، آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. گویا کوئی اور سوئے تو بچے کہ نہ بچے، مگر آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اللہ اکبر. شکر خدا کا سجدہ ادا کیا مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لوگ جان بچنے پہ شکر خدا ادا کرتے ہیں. کمال یہ ہے شہادت کے اس بہترین عاشق کا، عاشق شہادت کا کمال یہ ہے کہ شہادت کی خبر سن کر شکر خدا کا سجدہ ادا کیا.
کوئی دفع مصیبت پہ شکر خدا کرتا ہو، امام نے مصیبت کو دیکھ کر شکر خدا ادا کیا کہ اگر میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو آج میری جان اتنی قیمتی ہو جائے گی کہ میری جان ہے تو آپ کی جان بچ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا میں اردو محاورہ اس طرح آپ کی خدمت میں الفاظ کو ادا کروں تو شاید بات آسان ہو جائے کہ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، بہت محبت کرنے والے بھائی بھائی سے کہتے ہیں، دوست دوست سے کہتے ہیں، یا ہم اپنے والدین سے کہتے ہیں، یا زیارت معصومین میں خود معصومین کے الفاظ ہیں، بے ابی امی، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، فدا کا ابی و امی و نفسی و مالی، اسی انداز سے میری جان آپ پر قربان ہو جائے۔ سب سے پہلے یہ جملہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے الفاظ کی عکاسی کر رہا۔ آپ بستر پر لیٹے، پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے مولا کائنات کو اپنی چادر اڑا دی، اپنا بستر بھی دیا، اپنی چادر بھی دی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ بہرحال خطابت کا ایک انداز ہے کہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے علی کو اپنی شبی بنا دیا، یا گھر کے اندر کے لیے پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر کبھی میں نہ رہوں تو بستر کس کا، چادر کس کی، کملی کس کی، علی ابن ابی طالب۔ اب پیغمبر کملی اوڑھتے ہوں، چادر اوڑھتے ہوں، یا جو اوڑھتے ہوں، آپ نے اڑھا دیا۔ پیغمبر تو چلے گئے تو بستر محفوظ ہے، امانت کس کے ہاتھ میں ہے؟ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض۔ پورے روئے زمین پر کوئی نہ تھا جو بستر رسول کی امانت کی ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پہ اٹھاتا سوائے مولا کائنات کے۔ اس کے بعد مکے کے کافر پیغمبر کو امین کہتے تھے، اور ایسا امین کہتے تھے کہ اپنے قیمتی سامان اور رقومات پیغمبر کے پاس آ کر رکھواتے تھے۔ آج عجیب بات ہے، آج مسلمان غیر مسلم بینکوں میں رکھواتے، آج امانت کہاں چلی گئی؟ کل ختمی مرتبت امین تھے مکے کے کافروں کے لیے بھی، مذہب نہیں ایک تھا، مزاج ایک نہیں تھا، مگر امانت کا تعلق نہ مزاج سے نہ مذہب سے۔ اللہ اکبر۔ کاش کہ آج کے مسلمان سمجھیں مقصد امانت کو۔ مکہ المکرمہ، کافروں کی ساری امانتیں پیغمبر کے پاس، اور پیغمبر چلے گئے جانب مدینہ منورہ۔ جب کفار مکہ نے رات کے وقت میں بستر پر آ کر دھاوا بول دیا، ریڈ کیا، اور جیسے ہی چادر کو ہٹایا تو بستر پر چادر کے نیچے بجائے پیغمبر کے علی کو پایا، تو بوکھلا گئے۔ ابو جہل بھی آگے آگے، ابو لہب بھی آگے آگے، ابو سفیان بھی آگے آگے، اور ایسے میں پوچھا ابو جہل نے آگے بڑھ کر، کہاں ہیں چچا داد تمہارے، کہاں گئے؟ بڑے اطمینان سے امام نے جواب دیا، کیا میرے پاس رکھوا کر گئے تھے مجھ سے مانگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، کیا قادر الکلام شخصیت میرے مولا کی۔ خاموش ہو گیا، پھر کافروں میں شور مچ گیا، چلو محمد نہ صحیح علی کو ہی مار دیتے، چلو محمد نہ صحیح علی کو شہید کر دیتے۔ شاید یہ سوال کسی کے ذہن میں آیا ہو تو یہ آج جواب سن لیں کہ آخر کفار مکہ نے بستر رسالت پر جب پایا مولا کائنات کو شہید کیوں نہیں کیا؟ کیا ایسی خاص بات تھی؟ اس وقت یہ شور اٹھا تھا
کہ بھئی کہتے ہیں نا بھئی اگر وہ نہ صحیح تو جو ان کی جگہ مل جائے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے. آج کل تو مزاج ہے نا، پولیس اسٹیٹ بن جاتی ہے بعض مسائل میں دنیا، کہ اگر اصل مجرم نہ ملے تو مجرم کے بھائی کو اٹھا کے لے جاؤ، مجرم کے بیٹے کو اٹھا کے لے جاؤ، خود بخود مجرم آ جائے گا. تو یہ تصور آیا کہاں سے؟ یہ کافروں سے آیا ہے. بستر ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امام لیٹے ہوئے، کسی کافر سردار نے کہہ دیا کہ اسے مار دو. عجیب بات ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں اسے نہیں مارو، یہ تو ابھی سمجھدار نہیں ہوا ہے. اس کے الفاظ نقل کر نقل کفر ہے، مطلب ابھی یہ اتنے بڑے نہیں ہیں اور ان کو کیوں ماریں گے، چھوڑ دو انہیں، کمزور سے ہیں، ان میں قوت فیصلہ بھی نہیں ہے، بعد میں الگ شاید ہو جائیں گے ان سے. ابو جہل کے یہ الفاظ آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے. ابو جہل نے اپنے طور پر کہے تھے پیغمبر کے شب ہجرت کے موقع پر. ایسے میں شور مچا اور ابو جہل کے ساتھ جو لوگ آئے ان میں سے ایک جوان تلوار اٹھائی، امام کی طرف آگے بڑھا امام کو شہید کرنے کے لیے. میرا مولا خالی ہاتھ ہے. جیسے ہی وہ آگے بڑھا امام نے اسے اس کی گردن سے تھام لیا، تلوار چھوٹ کے زمین پہ گری. پھر ارشاد فرمایا کہ مجھ میں قوت بھی بہت ہے اور مجھ میں عقل بھی بہت ہے. عجیب جملہ ہے. ارشاد فرماتا ہے اگر میں اپنی عقل کی خیرات تقسیم کروں تو دنیا میں کوئی پاگل نہ رہے، اور اگر میں اپنی قوت کی خیرات تقسیم کروں تو دنیا میں کوئی کمزور نہ رہے. تم کیا سمجھ رہے ہو مجھے؟ اللہ اکبر. بھول گئے، ابھی جملے میرے اپنے ہیں، بھول گئے لفظ خیرات کا استعمال میں نے وضاحت کے طور پہ کیا تھا. خلاصے قول معصوم کو بیان کر رہا تھا میں. غور کیجئے گا، اتنی جلدی بھول گئے. ابھی تو پیدائش ہے مولائے متقیان اور وہ آنے والا ابو جہل اور اس کے منہ پر تماچا اور داڑھی کو پکڑ کر مارنا کہ ابو ادھر جہل ادھر مڑ گیا تھا. بھول گئے کہ جی کمزور سا ہے یہ، ابھی تو اتنا پختہ نہیں ہے، اس سے کیا جنگ کرنا. اللہ اکبر. لیکن یہ تو بات تھی ابو جہل کی. اب اگلے دن میٹنگ میں، جو کافروں کی میٹنگ ہوئی، اس میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا. سارے کافر بڑے بڑے سردار ہیں، سب عقل سے پیدل، کہنے لگے ہم نے محمد پہ حملہ کر دیا، اپنا سامان تو واپس لیا ہی نہیں. وہ سونے اور چاندی، وہ تمام زیورات جو رکھوائے تھے امانتاً، وہ تو واپس لیے ہی نہیں، اور چڑھ دوڑے ان کے گھر پہ پہنچ گئے. اللہ اکبر. غور کیجئے گا بات کے اوپر. ایسے میں شاید آپ کو محسوس ہو کہ جیسے یہ بہت مناسب عمل ہے کہ پیغمبر کافروں کے اس عمل کے جواب میں رد عمل دیں اور انہیں ان کی امانتوں سے محروم کر دیں. تم ہماری جان کے در پہ، ہم تمہارے مال کو روک لیتے ہیں. بہت غور کیجئے گا، آپ بات سمجھ میں آ جائے گی. اگر شب ہجرت پیغمبر کا عنوان سمجھ میں آ گیا تو ساری زندگی پیغمبر امین بھی اور صادق بھی. ایسے میں کسی نے کہا اب تو یہ سارے ہمارے ہی پیسے ہم پر استعمال ہوں گے. بہت غور کیجئے گا، ہمارے پیسے ہمارے خلاف استعمال ہوں گے کہ وہ لے گئے اپنے ساتھ مدینے سارے زیورات کو، سونا اور چاندی کو، اب وہ لشکر جمع کر کے ہم پہ حملہ کر دیں گے. اس مجمع کفار میں کوئی نہ تھا جو پیغمبر کی حمایت میں بولتا.
عجیب بات ہے، اس مجمع سے ابو جہل کا بیٹا کھڑا ہوا، اکرمہ ابن ابی جہل. اس نے کہا پیغمبر سے ہماری دشمنی بالکل اپنے مقام پر ہو، لیکن میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری امانتیں نہ تو برباد ہوں گی نہ ضائع ہوں گی. دشمنی مذہب کی اپنے مقام پر ہے، ہم انہیں قتل کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے، لیکن پیغمبر ہماری امانتیں نہ تو ضائع کریں گے نہ برباد کریں گے. اللہ اکبر. تو کفار مکہ کی میٹنگ میں بھی اکرمہ ابن ابی جہل نے پیغمبر کی امانت کی گواہی دی. اب اتنا بڑا امین جب اس کے بارے میں خدا پورے شہر کو امین کہے، جب آپ نے مکہ چھوڑا ہے تو امانتیں کفار کی کس کے ہاتھ میں دی ہیں؟ بہت سارے ہو سکتے تھے کہ جو امانتوں کے لیے منتخب کیے جاتے، مگر میرا مولا نے مولا کو منتخب کیا. جیسے خدا فخر و مباحات کرتا ہے. اللہ اکبر. شب ہجرت کے ہی مرحلے پر خدا نے جبرائیل اور میکائیل سے فرمایا کہ تم دونوں کو میں بھائی قرار دیتا ہوں، اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو کم اور ایک کی عمر کو زیادہ قرار دیتا ہوں. بدنام نہیں لیا کون بڑا اور کون چھوٹا، یعنی کس کی عمر زیادہ ہے اور کس کی عمر کم ہوگی. کہا تم دو بھائی بن جاؤ اور تم میں سے ایک کی عمر زیادہ ہے اور ایک کی عمر کم ہے. اب جس کی عمر زیادہ ہے، کیا وہ، بہت غور کیجئے گا، کیا وہ چاہے وہ جبرائیل ہوں یا میکائیل ہوں، اپنی عمر اپنے بھائی کو دے سکتا ہے؟ جس کی عمر کم ہے. دونوں نے پس و پیش سے کام لیا کہ ہم چاہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کریں اس عمر کے حصے میں. تب پروردگار نے فخر و مباحا سے فرمایا، فخریہ فرمایا کہ دیکھو میں نے ان دو کو بھائی قرار دیا ہے، اور کس طرح ایک بھائی دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے بستر پہ سو رہا ہے. اللہ اکبر. فخر و مباحات بھی اور پھر آیت کا شان نزول بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور انسانوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی مرضی خرید لیتے ہیں. اب آئیے یہاں تک آج ہم آپ کو مکمل کر لیں بات کو امانت کے حوالے سے. جب مولائے متقیان اگلے دن کافروں کی امانتیں لوٹا رہے تھے، پیغمبر چلے گئے اور ساری امانتیں، بہت غور کیجئے گا، جب میں اپنے گھر میں اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اگر اپنی کسی کی امانت کو اس کے حوالے کرتا ہوں، لکھ دیتا ہوں، اوپر انویلپ کے اوپر لکھ دیتا ہوں کہ دیکھو بیٹا یا بیٹی یا اہلیہ، دیکھیے یہ جو ہے یہ فلاں صاحب کی امانت ہے، یہ میرا مال نہیں ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ آپ نے واپس کرنی ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے. اب اگر میں بغیر لکھے ہوئے کہیں چلا گیا اور میرے پاؤچ سے، میرے بیگ سے کچھ پیسے برآمد ہوئے، اب بچے پریشان کہ یہ پیسے یہ کس کے، یہ کس کے اور وہ کس کے. اب ایسے میں اگر کوئی امانت واپس لینے آ گیا تو بچوں کو فیصلہ کرنا آسان نہیں ہوگا. نشانی بتائیے. ابا کے پاس رکھوائے تھے، نشانی کیا تھی؟ کتنے تھے؟ نشانی کیا تھی؟ کون سی کرنسی تھی؟ اللہ اکبر. سب سوالات معتبر ہیں امانت کے مسئلے میں، لیکن کیا شان ہے. اللہ اکبر. ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کوئی فہرست اور لسٹ دیے ہوئے چلے گئے. کوئی لسٹ نہیں ہے کس کی کیا امانت ہے، کتنی امانت ہے، کس نام سے، کچھ نہیں معلوم.
اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو بلاتے ہیں، آئیے جس کی امانت ہو وہ آ کے لے جائے۔ کسی آنے والے کافر نے نہ تو نام لیا کہ میری یہ امانت تھی، اتنے تھے، سونا تھا یا چاندی یا یہ سامان تھا، نہیں، آیا اور آ کے امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے، فرمایا کہ اپنی اپنی امانتیں اٹھا کے لے جا۔ میں کہوں مولا کوئی 2 نمبر بھی آ سکتا ہے نا؟ اللہ اکبر۔ تو مولا بتائیں گے نا کہ حق کے ہوتے ہوئے نہ کبھی کوئی 2 نمبر کامیاب ہوا ہے نہ ہوگا، اور ایسا ہوا۔ ایک صاحب پہنچ گئے، یہ سوچ کے پہنچ گئے کہ پیسے تو دیے تھے اللہ کے رسول کو، اب انہیں کیا پتا، یہ تو علی ہیں، وہ محمد ہے۔ اگر کسی کافر نے بھی محمد کو علی سے الگ سمجھا تو نقصان ہی اٹھایا ہے۔ یہ کافر پہنچ گیا، امام سے کہتا ہے میری بھی کچھ امانت تھی رسول خدا کے پاس، ابن عبداللہ کے پاس۔ امام فرماتے سارا سامان رکھا ہوا ہے، جو تمہارے اٹھا لو، جو تمہارا ہے خود آ کے اٹھا لو۔ اس نے کہا اچھا مجھے دکھائیے کہاں سامان رکھا ہوا ہے۔ امام اتنے رحم دل، اتنے سیدھے سادے میرے مولا اور آقا، اس کو لے آئے کمرے میں، کہا سامان دیکھ لو۔ سارے سامان کو دیکھا، یہ چاندی رکھی ہوئی ہے، یہ سونا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، سب سے قیمتی تھا اس کے خیال میں یہ محل میرا۔ میں کہوں اپنے مولا سے مولا پوچھ تو لیں کہ تیرا ہے بھی کہ نہیں ہے، نشانی کیا ہے، کتنے گرام کا ہے یا کتنے وزن کا ہے، کوئی سوال نہیں کیا مولا۔ یہ معجزہ بیان ہو رہا ہے، آپ کے لیے بیان نہیں ہو رہا۔ آپ امانت دیں گے، لکھیں گے، نشانی لکھیں گے، اس کی تعداد کو، مقدار کو لکھیں گے، تاکہ واپس کرتے ہوئے 2 مومنوں کے درمیان اختلاف واقع نہ ہو۔ آپ کی بات نہیں ہو رہی، معاف کیجیے گا، یہ تو مولا کی بات کر رہا ہوں میں۔ کافر نے وہ اٹھا لیا جو اس کا نہیں تھا، اور جیسے ہی اٹھایا اسی سونے اور چاندی اس کے ہاتھ کو اپنے ساتھ چپکا لیا، یعنی اس کا ہاتھ چپک کر رہ گیا۔ اب ایسی کیفیت تھی کہ وہ چھٹاتا ہے تو چھوٹتا نہیں ہے، وہ سونا یا چاندی اس کے ہاتھ پر چپک گیا۔ اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ ایسی کیفیت کہ جس کے دل میں چور ہو، جو واقعاً چور ہو، اس کے ہاتھ اگر کہیں پھنس جائیں تو فوراً سے اس کے حواس اس طرح برباد ہو جاتے ہیں، بے حال ہو جاتا ہے، خطا کر جاتا ہے، تو اس کے بالکل حواس نہ رہے اپنے مقام پر۔ چلایا مجھے بچائیے یا علی، کیا بات ہے؟ کہ سچی بات تو یہ کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ میری شے نہیں ہے۔ اب میں سوچتا ہوں جس مولا کو ضرورت نہ ہو کوئی محکمہ قائم کرنے کی، نشان لگانے کی، دیوان بنانے کی، چور خود بخود کہے کہ میں چوری کر رہا تھا، یہ تو میرا مولا علی ہے۔ اگر مولا کا نوکر سلمان بھی ہو تو قبلہ مدائن کے کتے کافی ہیں شہر کی حفاظت کے لیے۔ بس بات تمام ہو گئی۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ۔ زیارت امین اللہ، اس زیارت کا نام بھی اور اس کا پہلا جملہ بھی 2 نسخوں میں، ایک نسخے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کہ اے اللہ کی طرف سے امین قرار دیے گئے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ اور لفظ آج کی حد تک مکمل کر رہے ہیں، باقی باتیں انشاءاللہ کل سے آگے بڑھیں گی۔ السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارضہ،
یہ فی ارض ہی کیا ہے؟ فی ارض ہی کا مطلب زمین کے لیے صرف مولا امین ہے، آسمان کے لیے امین نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اس لفظ فی ارض ہی کی نسبت کہاں کہاں ہو سکتی ہے؟ امانت کی طرف، امین کی طرف، مامون کی طرف. جس نے امین بنایا اس کی طرف، جس کو امین بنایا اس کی طرف، یا جو خود امانت ہے اس کے ساتھ. اب آئیے صرف ایک اشارہ آپ کی خدمت میں اور ربط مصائب کہ جناب آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ. تو جیسے آدم کی خلافت زمین سے مربوط ہے، ایسے مولا کائنات کے لیے لفظ امانت زمین کے ساتھ مربوط ہے. اب جو الفاظ وہاں پر ہوں گے بہت غور کیجئے گا، چونکہ بغیر وضاحت کے اگر بات رہ جائے تو کل شاید یہ پھر اور تفصیل میں چلی جائے گی، تو آج مکمل کر دیں اسے. حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا. سجدہ کہاں کیا گیا؟ کس نے کیا؟ فرشتوں نے کیا. آپ کے خیال کے اعتبار سے آسمانوں پر کیا، خدا کی بارگاہ میں کیا، جنت میں کیا؟ تو جنت میں کیا، خلیفہ بنے زمین کے لیے. سجدہ ہوا ان کو جنت میں. تو عظمت کم ہو گئی ہے یا عظمت اپنے مقام پر محفوظ ہے؟ فی ارض ہی کہہ کر جناب آدم کی عظمت ختم نہیں ہو گئی کہ زمین کے خلیفہ تھے تو آسمان پہ کیا کر رہے تھے؟ سجدہ وہاں کیوں ہو گیا تھا؟ اللہ اکبر. اسی انداز سے السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض ہی. فی ارض ہی کی نسبت ولایت کے ساتھ یا امین کے ساتھ یا مامون کے ساتھ. ورنہ جہاں جہاں میرا مولا گیا وہاں وہاں امانت داری ساتھ ساتھ گئی. بس عزیزان گرامی قدر، مولا امانت کے مسئلے میں انتہائی شدت سے احتیاط کے پابند تھے. اور ایک مرتبہ ایک واقعہ بیان کیا علماء نے. ابراہیم ابن صفان بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پڑوس میں کوفے میں رہتے تھے ابو جعفر نامی شخص. ابو جعفر ان کی کنیت تھی، اپنا چھوٹا کاروبار تھا ان کا. جب کوئی سید احتیاج لے کے ان کے پاس آتا تھا تو وہ اس کی امداد کر دیا کرتے تھے اور اس سے لکھتے تھے کہ اگر وہ سید امانت رقم واپس کر گیا، قرضہ واپس کر گیا تو اس کا نام کاٹ دیتے تھے. اور اگر سید کے پاس گنجائش نہ ہوئی تو وہ اس امانت، اس قرضے کو اپنے نوکر سے کہتے تھے لکھ دو مولا کائنات کے نام پر، یہ رقم مولا سے لینی ہے. سید نے واپس کر دی، نام کاٹ دیا. سید واپس نہیں کر سکا، کہا لکھو علی کے نام پر. کہتے ہیں کہ ابو جعفر کے حالات خراب ہوئے اور ایک دن مجبور ہو کر ابو جعفر نے تمام اٹھایا، وہ رجسٹر اٹھایا، اس میں سب کے نام لکھے ہوئے تھے. دیکھنے لگا، گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا یہ صاحب انتقال کر گئے، اب تو پیسے ڈوب گئے، نہیں مل سکتے، نام کاٹ دیا. یہ زندہ ہیں، پیسے مل سکتے ہیں. کہ وہاں سے کسی منافق کے گزر ہوا کہ جو ابو جعفر کی اس بات کو جانتا تھا. اس نے دور سے چلا کر کہا اس کا کیا بنے گا جو علی کے نام پر دیے تھے.
تم سب کے نام چیک کر رہے ہو نا؟ بس یہ نام یہ سننا تھا۔ ابو جعفر نے اس رجسٹر کو بند کیا اور حالت غم اندوں میں واپس گھر میں آ گیا۔ جب رات کو سویا تو حالت خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا۔ اللہ کے رسول کے ساتھ حسنین بھی آئے ہوئے، اور آپ فرماتے ہیں حسنین سے کہ آپ کے بابا کہاں پر ہیں؟ مولا نے قریب جواب دیا، میں حاضر خدمت ہوں۔ فرمایا یا علی آپ اس کا قرضہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا میں نے اس کے سارے قرضوں کا حساب کر لیا ہے، میں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ ابو جعفر کو حالت خواب میں مولا کائنات وہ ایک آج کے دور میں آپ کہیں پاؤچ یا تھیلی عنایت فرمائی سفید رنگ کی، اور یہ خواب ختم ہوا۔ عجیب بات تھی، جب خواب ختم ہوا ابو جعفر اٹھے تو اس کے ہاتھ میں وہ تھیلی موجود تھی۔ ابھی صبح نہیں ہوئی ہے، رات کا ہی وقت ہے۔ آواز دی اپنی اہلیہ کو چراغ لے کر آؤ ذرا۔ دونوں بھی بیٹھ گئے اور اس سفید تھیلی سے نکال کر درہم اور دینار گننا شروع کیے۔ پھر منگایا اور رجسٹر حساب کیا کہ مولا کائنات کے نام پر جتنے افراد کے پیسے تھے ان کی قیمت بن رہی تھی 1000 دینار، اور اس تھیلی کے اندر 1000 ہی موجود تھے۔ اور امام نے خواب میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو اب کوئی سید اگر آئے تو اسے خالی مت لوٹانا، ہم تمہارا حساب کریں گے نا، ہم تمہارا خیال رکھیں گے، اب تمہارے پاس غربت نہیں آئے گی۔ تو مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے، اگر کوئی مولا کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو آؤ عزادارو، مولا متقیان کے نام پر فرش ازا بچھانے والے مطمئن رہیں کہ مولا کسی کا ادھار نہیں رکھتے۔ جو مولا کے نام پر خرچ کیا جائے مولا اس کا حساب اس خرچ کرنے والے کو عطا کر دیا کرتے ہیں۔ واہ غربت، رونے والوں، وہ ضربت کی رات گزر گئی، آج مولا کا روز مرض، یعنی مولا بیماری کے عالم میں بس 2 جملے سننا، میرے مولا کو مسجد سے جب لے کے چلے گھر لانے کے لیے واپس، تو لوگ روتے ہوئے مولا کے چاہنے والے ماتم کرتے ہوئے چلے، اس عالم میں مولا کو لے کے چلے کہ گلیم پر اٹھائے ہوئے مولا کو اس طرح لے کے چلے کہ مولا سے چلا نہیں جاتا تھا، اتنا خون بہہ چکا تھا۔ میرا مولا اس عالم میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لایا جا رہا تھا، جیسے ہی بیت الشرف کا دروازہ قریب آیا امام نے فرمایا بیٹا حسن میرے دوستوں سے کہیے کہ واپس چلے جائیں۔ بابا کیوں بھیجنا چاہتے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نہیں چاہتا میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے دوستوں کے کانوں میں چلی جائے۔ واہ مصیبتوں، واہ محمد آنے والوں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا بیٹا مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو۔ بابا آپ کس طرح برداشت کر پائیں گے؟ بہت خون بہہ چکا ہے بابا۔ کیوں فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کر دو کہ میں اپنے قدموں پہ چل کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں؟ امام فرماتے ہیں بیٹا میری بیٹیوں نے مجھے اپنے قدموں پہ جاتا ہوا دیکھا تھا، ارے ہاتھوں پہ آتا ہوا دیکھیں گی، برداشت نہ کر سکیں گی۔ میں کہوں گا مولا آپ کو بیٹیوں کا بڑا خیال تھا، واہ مصیبت، واہ محمد، ارے وہ کربلا، وہ یتیمان حسین، مولا کم از کم آپ اپنے بیٹوں کے سہارے، تمام اپنے چاہنے والوں کے سہارے گھر پہ لائے تو گئے، اپنے قدموں سے چل کے داخل تو ہو گئے۔ ارے وہ 4 سال کی بچی آس لگائے ہوئے مصلی بچھائے ہوئے شاید میرا بابا پلٹ کے واپس آ جائے۔ ارے بابا تو نہیں آئے، البتہ ذوالجناح فریاد کرتا ہوا
پہنچا۔ رونے والوں بس آخری جملہ، جیسے ہی میرے مولا کو گھر میں آتا ہوا دیکھا، ارے سر سے خون بہتا تھا، گلچہ ایک پٹی باندھی گئی تھی، بیٹیوں نے بابا کے لیے فریاد کرنا شروع کر دی، بابا کے سر کے زخم کو دھونے لگی۔ اے شہزادیوں، آج بابا کے سر کے زخم کو دھو لیجئے، ارے کل کربلا میں بیٹی کو موقع نہ ملے گا کہ اپنے بابا کے سر کو الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار، اولیاء کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، یتیمان مولا کائنات کا واسطہ، شہزادیوں کا واسطہ، پروردگار ہم سب کو مولا کائنات کے روضے کی زیارت نصیب فرما، پروردگار مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار مولا کائنات کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کا۔ پروردگار اس وبا سے تمام اہل ایمان، اہل اسلام، تمام انسانوں کو محفوظ فرما، اہل باطل کو تباہ و برباد فرما۔ امام علیہ السلام کے خون کے انتقام کے لیے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام علیہ السلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔